بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے ایک پہلی بدھسٹ جو اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے کہ کیسے ایک بدھسٹ نے اسلام قبول کیا، کیسے اسلام میں کنورٹ ہوئی، کیسے اس کے دل میں کیا ہوا۔ مطلب بہت تعجب کی بات ہے، مجھے ابھی بھی بہت تعجب لگتی ہے کہ کیسے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے نا۔ وہ ایک بدھسٹ تھی، زندگی بدھسٹ والا جی رہی تھی، اس کے حساب سے اس کے خدا الگ تھے۔ مطلب بدھسٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سارے خدا ہوتے ہیں، ہر ایک چیز کے الگ الگ خدا ہوتے ہیں۔ سفر کے خدا، آگ کے خدا، صحت کے خدا، مطلب بچوں کے خدا، ہر ایک چیز کے خدا الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو کیسے مطلب ان کے ذہن میں یہ آ گیا نا، دیکھو اللہ کا کرشمہ کتنا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بدھسٹ ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ بھی پہلی بدھسٹ۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے اور ہم لوگ ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک کنورٹ اسٹوری ہے۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے مطلب ان سب چیزوں پہ نالج گین کرنا، ان سب ٹاپک پہ ریاکشن ویڈیو دینا۔ تو پھر چلیے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی، مگر اب میں مسلمان ہوں۔ بدھسٹ لوگ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کھانے کا نمونہ دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے خدا کے لیے تیار کیا تھا۔ ٹیلی ویژن پر وہ مسلمانوں کو ایسا دکھاتے ہیں دہشت گرد یا شدید لوگوں کے طور پر۔ اسلام کا مطلب امن، پاکیزگی، محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ میری خواہش ہے کہ سب یہ بات جان لیں، اسلام کو کھولیں اور اس پر یقین کریں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، میں ہر چیز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگوں گی۔ کیا آپ ہمیں اپنے متعلق مختصراً بتا سکتی ہیں؟ آداب، آپ کا دن اچھا گزرے۔ میرا نام اینکتویا ہے۔ میں منگولیا میں پیدا ہوئی۔ جب مجھے ایک نئی یونیورسٹی کی تلاش تھی تو مجھے کرغزستان ترکیہ مناس یونیورسٹی ملی۔ وہیں پر میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی اور اب ہم شادی شدہ ہیں۔ میرے شوہر ترک ہیں۔ میں پہلے بدھسٹ تھی لیکن اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب میں ایک مسلمان لڑکی ہوں۔ ایک بدھ مت کس چیز پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آپ نے اس کے تقاضے پورے کیے؟ بدھسٹ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنے خداؤں کے لیے ہر رات دیے جلاتے ہیں اور اس طرح کر کے انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں۔ ہر صبح وہ اپنی چائے آسمان یعنی خدا سے شیئر کرتے ہیں اور اپنے کھانے سے تھوڑا کھانا بھی دیتے ہیں اور پھر خداؤں اور ریڈ منٹاس سے دعا مانگتے ہیں۔ بدھ مت کے خدا پر یقین کی کمی یعنی نیکی اور گناہ کے تاثرات کی کمی نے آپ کی زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ کیا آپ کو کوئی برا تجربہ یاد ہے؟ بدھزم کے بارے میں مجھے زیادہ بڑی باتیں یاد نہیں، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ وہ بیک وقت کئی خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا صرف ایک خدا نہیں ہوتا بلکہ کئی قسم کے خدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آگ کا خدا، سفر کا خدا، بچوں کا خدا اور صحت کا خدا۔ وہ ان سب پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نیک و بد کا تصور رکھتے ہیں، لیکن آج کل ہماری نوجوان نسل نیک بننے اور نیکی کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ لیکن بوڑھے لوگ جیسا کہ میرے دادا دادی وغیرہ، ان کو کوشش یہی تھی کہ کوئی گناہ نہ کریں اور ایک اچھی زندگی گزاریں۔ بدھ مت کے بارے میں ایسا کیا تھا جس نے آپ کو مطمئن نہیں کیا، جو آپ کو سمجھ نہیں آیا؟ کچھ بزرگ کہتے تھے کہ اچھے لوگ مرنے کے بعد خدا بن جاتے ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں تھا، کیونکہ خدا صرف خدا ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان نہیں۔ یہ ناممکن ہے، کیونکہ خدا تو خدا ہوتا ہے جسے بنایا نہیں گیا، جسے پیدا نہیں کیا گیا۔ خدا کے بیوی بچے نہیں ہوتے، وہ آسمان میں رہتا ہے اور ازل سے وہیں ہے۔ کیا آپ نے کسی واقعہ یا سوچ کے نتیجے میں سوال کرنا شروع کیا؟ ترکیہ کی جو بات مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ سمندر دیکھا۔ منگولیا میں سمندر نہیں ہے، اور یہ بھی کہ یہاں ہر جگہ مسجدیں تھیں، میں سب کو نماز پڑھتے سن سکتی تھی۔ اس سے میرے دل کو سکون ملتا تھا۔ جب میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو نماز پڑھتے سنا، میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسی خوشی اور سکون میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ میں نے مسلمانوں سے دوستی کی، میں نے ان سے اسلام کے بارے میں وہ سب کچھ پوچھا جو میں جاننا چاہتی تھی۔ پھر میں اپنی یونیورسٹی کے قریب ایک مسجد میں گئی اور پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ امام مسجد یہ سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ میں پہلی بدھسٹ ہوں جو مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے رشتہ داروں اور دوستوں کا کیا رد عمل تھا؟ مسلمان ہونے کے بعد میں نے صرف اپنی والدہ کو اطلاع دی اور کسی کو نہیں بتایا۔ کچھ مہینوں بعد میں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، لیکن ان کو بتاتے ہوئے میں بہت خوفزدہ تھی۔ لیکن میری والدہ نے کہا کہ تم نے یہ قدم اپنے لیے اٹھایا ہے
اگر تم خوش ہو تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں، ہماری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ پچھلی جنوری میں نے اپنے دادا کو اس بارے میں بتایا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ خفا ہوں گے، میں ان کو ناراض کر دوں گی۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں باہر جاتے ہوئے ہمیشہ یہی پہنتی ہوں تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے مجھے بھی تمہاری طرح سر ڈھکنا ہے، چلو مل کر کرتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ مجھے ان کی اس بات پر بہت ہنسی آئی۔ آپ کی پہلی نماز کیسی تھی؟ آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ مجھے لگا جیسے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل تنہا ہوں اور میں نے ہر چیز اسی کے در سے مانگی، صرف اسی کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ نے ایک خواب دیکھا، کیا آپ یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں؟ میرے مسلمان ہونے کے 6 دن بعد یہ خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک ہاسپٹل جیسی جگہ پر ہوں اور ہر کوئی لائن میں کھڑا ہے۔ وہاں 3 سفید دروازے تھے، ان میں سے بائیں طرف کے دروازے پر نیلے بیک گراؤنڈ پر گولڈن کلر میں عربی زبان میں قرآن کی پہلی 7 آیات لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام میرے لیے بھیجا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے صحیح راستہ چنا ہے اور یہ میری زندگی کی بہترین چوائس ہے۔ کم از کم مجھے اس پر مکمل یقین ہے۔ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کرنا، اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ہم تک پہنچایا، حتیٰ کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے عقیدے پر قائم رہے۔ آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی وضاحت فرمائی اور ہمیں بہت سی اچھی چیزوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اب سب اسلام کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دروازے سے داخل ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے تشریف لائیں، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، جو اسلام جیسا عظیم مذہب لے کر آئے۔ وہ پہلی بات جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گی یہی کہ میں شرمندہ ہوں۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مذہب تک میں بہت دیر سے پہنچی۔ کاش میں پہلے ہی پہچان لیتی، کاش میں تھوڑا پہلے قبول کر لیتی۔ اگر آپ کو غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اسلام کا مطلب امن، خلوص اور محبت ہے۔ اگر آپ واقعی اسلام پر یقین رکھتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں تو آپ کو وہ انعام مل جائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اس وقت پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اسلام کی آواز بنوں گی اور یہ بتاؤں گی کہ یہی سچائی ہے، کیونکہ دوسرے مذہب میں لوگ اپنے خداؤں کے دل سے عبادت نہیں کرتے اور ان کے کہنے پر مکمل عمل نہیں کرتے۔ مثلا وہ چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، شادی سے پہلے بچے پیدا کرتے ہیں اور شادی کے بعد ان بچوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب خاندان ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، والدین کا نہیں۔ لیکن اسلام میں سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو نیک زندگی گزارنے پر یقین رکھتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ سب لوگ جان لیں، اسلام کو سمجھیں اور اس پر ایمان لائیں، کیونکہ ایسا سوچنا کہ انسان خدا ہے، دنیا صرف گناہوں کا ڈھیر بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سب جان لیں کہ اسلام ہی ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ میرا انٹرویو دیکھنے کے لیے آپ کی توجہ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کہ کیسے اس نے بتایا پہلے وہ بدھسٹ تھی، کیسے وہ چینج ہو گئی، ان کا ذہن کیسے چینج ہو گیا۔ پہلے ان کو لگا کہ ان کے گھر والے نہیں مانیں گے، پھر اس نے اپنے دادا کو بتایا تو ان کے دادا نے بھی راضی ہو گئے۔ بہت ہی اچھا لگا مجھے دیکھ کر ویڈیو کہ ان کو اپنے مذہب سے وہ چیز ہوتا ہے نا، ایک دلی سکون نہیں ملتا تھا۔ وہاں پہ بولا جاتا تھا کہ بدھسٹ میں کہ اگر کوئی مرتا ہے تو وہ کوئی اچھا آدمی اگر مرتا ہے تو وہ مرنے کے بعد خدا ہو جاتا ہے۔ بتاؤ یہ پاسبل ہوگا؟ خدا کبھی کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو ایسے وہاں پہ کلچر تھے، یہ لوگوں کا ماننا تھا، جو کہ ان کو ان سے مذہب سے اپنے سکون نہیں ملتا تھا۔ پھر وہ منگولیا وہاں پہ گئیں، منگولیا سے نکلی وہاں پر، پھر وہاں پہ بہت کچھ ترکی میں انہوں نے دیکھا، مسجد گئیں۔ اللہ تعالیٰ ذہن بدلنا چاہے، ہدایت دینا چاہے تو کہیں بھی پاسبل ہے اور کوئی بھی بدل سکتا ہے، اور اسلام سے بیسٹ مذہب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتاتی ہے، کیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی، اپنی وائف کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سلوک کریں، کیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں، کیسے زندگی جئیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، ہر ٹائم کا ڈسپلین ہے، 5 وقت کا نماز ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی اسلام ایک زندگی کو ایک انسان، ایک بولتے ہیں نا، ایک
जानवर को भी इंसान बना दे, ऐसा मज़हब है। इतना डिसिप्लिन है इस मज़हब में, इतना प्यार, इतना अमन, इतनी शांति है। कैसे इस मज़हब के बारे में लोग गलत फैला रहे हैं, वही गलत फैला रहे हैं जो इनको अच्छे से नहीं जानते। अगर इनमें कोई घुस गया ना, वो बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग एंटी इस्लाम की बुक लिख रहे थे, वो खुद ही कन्वर्ट हो गए। ना मतलब अल्लाह ने इस मज़हब में प्यार रखा है। तो उम्मीद करते हो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।